الرحمن الرحیم۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی جڑیں یہودی اور عیسائی عقائد اور قدیم یونانی، رومی اور مزدکی فکر میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کا سرمایہ دارانہ نظام یہودیت یا عیسائیت کا اعلی کار ہے، یا اس نظام میں یہودی یا عیسائی غالب ہیں۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے، یہودیت کے جو عقائد، یہ جو آدرش ہیں جن میں سرمایہ داری، تو ایک یہودیت میں ہم نے دیکھا کہ آخرت کا تصور زیادہ نہیں ہے، تو اس میں یہودی کے ہاں دنیا پرستی جو ہے وہ اس لحاظ سے آگے، لیکن یہودیت کو دنیا پرستی میں، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریڈیوس، یا اردو میں کیا کہیں گے، یہودیت کو دنیا پرستی میں ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہودیت جو ہے اس میں دنیا پرستی کا جواز موجود ہے، لیکن یہودیت اس سے زیادہ کی چیز ہے، اس میں ایک شریعت ہے، جتنے بھی مسئلے اس میں خدا کا تصور ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایک مذہب ہے۔ اور یہودیوں کے ہاں جو ہے نسل پرستی جو ہے وہ ہے، اور اس نسل پرستی کے نتیجے میں اخلاقی غیر آفاقیت، یعنی دوہرے معیار، یہودیوں کے لیے ایک معیار اور غیر یہودیوں کے لیے دو معیار، اس کا جواز فراہم ہوتا ہے، لیکن یہودیت کو اس میں بھی صرف نسل پرستی میں ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا، اور سرمایہ داری، تو یہ دو چیزیں جو ہے یہودیت کے آثار میں سے، اور ان آثار کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کوزلی، یعنی اس کا اثر ہوا حقیقتاً سرمایہ داری کے فروغ میں، تو یہ اس کی مطلب دلائل جو ہیں اس بارے میں دیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں اور سرمایہ داری کے کچھ نظریات میں ایک تطبیقی اور توافقی رابطہ ہے، تو یہ تو یہودی۔ دوسرا عیسائیت میں جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ عیسائیت گو کہ خدا کی ماورائیت کی قائل ہے، لیکن اس میں دو عقیدے ایسے تھے جس کا سرمایہ داری اور جدیدیت پہ بڑا اثر ہو۔ ایک حلول کا تصور کہ خدا جو ہے کائنات میں حلول کرتا ہے، اور یہ صرف عیسائیت کا تصور نہیں ہے، یہ مطلب آپ کو یعنی کچھ قسم کے تصوف میں بھی یہ ملے گا حلول، اور دوسرا اتحاد کا تصور کہ خدا اپنی مخلوقات یا کائنات کی جو اس میں متحد ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں تو اس سے ان کے یہاں تصور آیا کہ انسان عیسیٰ انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہے، تو وہ صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ان میں جو ہے خدا حلول کر گیا، یا خدا کا بیٹا حلول کر گیا، یہ ان کی شخصیت۔ ایک عیسیٰ جو ایک انسان تھے، اس کی شخصیت میں جو ہے خدا کا بیٹا جو ہے وہ حلول کر گیا یا متحد ہو گیا، یا وہ اس شکل میں تجلی کی انہوں نے۔ تو اس سے جو انسان پرستی نے تصور لیا کہ ہر آدمی جو ہے اور ہر عورت جو ہے وہ انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے، تو انسانیت کی الوہیت کے تصور جو ہے اس سے آیا، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عیسائیت جو انسانیت کی الوہیت کی قائل ہے، وہ انسانیت کی الوہیت کا قائل نہیں ہے، لیکن عیسائیت سے یہ تصور آتا ہے الوہیت انسانی کا، اور اس کو پھر جو ہے اور دوسرا جو ہے پھر وہ دہریت، یعنی سیکولرزم جو عیسائیت سے آیا ہے، یعنی مذہب کا تعلق پھر روحانیت سے ہے، اور انسان جو ہے اپنی دنیا میں خود کفیل ہے، اور یہ مذہب کا، تو یہ جو سرمایہ داری میں آیا اس نے پھر
اس کو لیا اور اس کو اس سے بھی بڑھا چڑھا کے پھر مذہب کو بالکل ہی محدود کر دیا اور اس سے خارج کر دیا. تو وہ عیسائیت کا تصور اس سے لیا، لیکن اس کو ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے اس کو پوری زندگی پہ نافذ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اثرات آئے ہیں عیسائیت سے اور یہودیت سے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ عیسائیت اور یہودیت جو ہے سرمایہ داری. نہیں، وہ سرمایہ داری ایک الگ نظام ہے، لیکن وہ ان عقائد جو ہے سے اثر لیتی ہے اور اس میں توافق اور تطابق بھی ہے. اس کے بنیاد پہ ایک نیا نظریہ کائنات اور نیا نظریہ زندگی اور ایک نیا نظریہ حیات اور مقصد حیات دیتی ہے سرمایہ داری. سرمایہ داری ان معنوں میں ایک مکمل مذہب ہے، اور اس لحاظ سے یہودیت کا بھی رد ہے اور عیسائیت کا بھی رد ہے. سمجھے؟ تو ان معنوں میں ان کے اثرات ہوئے ہیں اور انہوں نے مہمیز دیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ سرمایہ داری یہودیت ایک ہی چیز ہے یا سرمایہ داری اور عیسائیت ایک ہی چیز. سرمایہ داری کے فروغ کے نتیجے میں یہودیت بھی کمزور ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے، اور عیسائیت بھی کمزور اور ختم ہوتی ہے، اور دوسرے مختلف نظام بھی. اور عمومی طور پہ جو موجودہ سرمایہ داری میں دو چیزیں ہیں، ایک خواہش کی حکمرانی، تو خواہش کی حکمرانی جو ہے دنیا پرستی کا فروغ، اور شریعت کا جو رد کیا عیسائیت نے وہ اس کا بھی ایک لازمہ ہے، کیونکہ شریعت جو ہے خواہش پہ قدغن کا، اور یہودیت کے ہاں جو تصوف کا رد ہے اس سے بھی، کیونکہ خواہش کو جو ٹیم کرتی ہے وہ بھی، یعنی تصوف بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو ایک چیز جو سرمایہ داری میں آتی ہے وہ خواہش کی حکمرانی. تو یہ بنیادی طور پہ سرمایہ داری. اور دوسرا یہ ہے کہ موجودہ جو سرمایہ داری ہے وہ انسان پرستی کے ساتھ نتھی ہے، کیونکہ جو سرمایہ داری کا جواز فراہم کیا جاتا ہے وہ اسی بنیاد پہ کہ انسان کی خدائی کا قیام. اس کی خدائی کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ اس کی خواہشات پہ کوئی قدغن نہ ہے. اس کے خواہشات پہ قدغن نہ ہو، وہ اس لیے کہ وسائل کی تحدید نہ ہو. اور وسائل کی تحدید کیسے دور کریں گے آپ؟ سرمایہ داری کے ذریعے. اور تو یہ ہے سرمایہ داری. تو ان معنوں میں یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اور گو کہ یہودیت اور عیسائیت اور دوسرے مذاہب اور نظریات سے متاثر ہوئے، لیکن یہ کہ ان نظریات میں جو ہے اس کو آپ تحلیل نہیں کر سکتے، یا محدود نہیں کر سکتے، یا ریڈیوس نہیں کر سکتے. سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی جڑیں یہودی اور عیسائی عقائد، قدیم یونانی، رومن اور مذہبی فکر میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سرمایہ دارانہ نظام یہودیت یا عیسائیت کا اعلی کار ہے، یا اس نظام میں یہودی اور عیسائی غالب ہے. یعنی یہ اس طرح ہے کہ مطلب یہ کہ مسلمانوں میں جو لوگ جو ہے سیکولر ہو جاتے ہیں یا دنیا پرست ہو جاتے ہیں یا سوشلسٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کا بیک گراؤنڈ پھر بھی مسلمان رہتا ہے، ان میں ہی نہیں نام اور وغیرہ. اسی طرح مطلب وہ عیسائی یہودیوں کے یہاں بھی ہوا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عیسائیت اور یہودیت سرمایہ داری ایک چیز ہے، یہ سرمایہ داری کو نہ سمجھنے کا نتیجہ نکلے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کا سرمایہ دار نظام یہودیت یا عیسائیت کا اعلی کار ہے، یا اس نظام میں یہودی یا عیسائی غالب ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں گے تو پھر ایک مختلف دشمن سے آپ لڑیں گے، جو دشمن جو ہے بالکل ہے ہی نہیں وہاں. سرمایہ دار نظام میں غلبہ ان کا ہے جو لا الہ الا اللہ انسان کے کلمہ خبیثہ پر ایمان لاتے ہیں. تو سرمایہ داری میں جو دو کلمے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ انسان پرستی اور دوسرا خواہش پرستی. اور راسخ عقیدہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب
موحد یعنی وہ اللہ کو کسی نہ کسی حد تک ایک مانتے ہیں دونوں، وہ اپنی عقائد کی اس تشریح کو رد کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ انسان قلب پر. تو یہ مطلب یہ ہے کہ انسان پرستی جو ہے یہودیت کے بھی خلاف ہے، عیسائیت کے خلاف ہے، ایون دو ان کے ہاں اس کے آثار پائے جاتے ہیں. اسی طرح خواہش پرستی بھی یہودیت کے بھی خلاف ہے اور عیسائیت کے بھی خلاف ہے. اصل جو یہ تو وہ اپنے عقائد کی تشریح کو رد کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ انسان کے کلمے پر منتج ہوتے ہیں. راسخ العقیدہ یعنی آرتھوڈاکس عیسائی اور یہودی اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے جبر اور تسلط کا شکار ہیں جس طرح راسخ العقیدہ مسلمان ہیں. اور جو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ غالب ہیں، وہ ہیں جو مطلب صرف نام کے یہودی اور عیسائی ناحق ہم، یا پھر مطلب یہ کہ نسل پرستانہ بنیاد پہ یہودیت اور عیسائی مذہب کے طور پر ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت مختاری. یہی راسخ العقیدہ عیسائی جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. افسوس ہے کہ آج ہمارے پاس انہیں سرمایہ دارانہ نظام جبر و ظلم سے نجات دلانے کی کوئی منصوبہ بندی موجود نہیں. سرمایہ داری کسی یہودی یا کسی عیسائی سازش کے نتیجے میں غالب نہیں آئے، یعنی تہذیب جو ہے وہ سازش کے نتیجے میں غالب نہیں آتی. تہذیب جو ہے وہ ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے، اور سازش کے ذریعے آپ حکومت تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ایک مکمل نظام زندگی جو ہے اس کو قائم رکھنا، اس کو جو ہے دوام حاصل ہونا، یہ سازش کے ذریعے نہیں ہو سکے، کیونکہ نظام زندگی یا تہذیب جس کو کہتے ہیں اس کو علم چاہیے، علمی نظام، علم اور نظام علم. اس کے لیے عقائد چاہیے، اس کے لیے رسوم و رواج چاہیے، اس کے لیے ایک پورا اخلاقی نظام چاہیے، اس کے لیے آپ کو معاشرہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو ریاست اور اس کے ادارے چاہیے، اور اس کو لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مقبولیت عام جو ہے حاصل ہونی چاہیے. تو سازشوں کے ذریعے حکومتیں تو تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن سازشوں کے ذریعے جو ہے ایک نظام زندگی اور ایک تہذیب جو ہے نہ تو وہ غالب آ سکتی ہے نہ وہ قائم رہ سکتی. تو مطلب یہ کہ سازشیں جو ہیں سطحی چیزیں ہوتی ہیں، یا گہری سازشیں بھی ہیں، ان کا نتیجہ جو ہے ایک جزوی ہوتا ہے پوری تہذیب. اور اگر آپ سمجھیں گے کہ ایک نظام سازش کے نتیجے میں آئے تو آپ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک سطحی اسٹانس استعمال کریں، اور علم، عقیدے، رسوم و رواج، اخلاق، معاشرت اور معیشت اور ریاست اور تہذیب کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ اس کے مقابلے میں جو ہے ایک نیا علم، نئے عقائد، نئے رسوم، نئے اخلاقیات، نئی تہذیب، نئی معاشرت، نئی ریاست کے قیام کی کوشش کریں. تو مطلب سازشی ذہن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ لیزینس، نہ آپ اس نظام کو سمجھ رہے ہیں نہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ آپ سازش کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ ایک نئی سازش کھڑی کریں گے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ تکے بند یہ کریں گے کہ مطلب آپ کو یہ کوئی، یعنی آپ لوگ ظاہر دیکھ رہے ہیں، آپ اندر جا کے اس کو دیکھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سازشیں نہیں ہوتی، سازشیں مطلب انسانی زندگی کے ساتھ سازش بھی ہوتی ہیں، لیکن سازش کسی تہذیب کی بنیاد نہیں بن سکتی. سازش کسی یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے صدیوں لگتی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نظام کو لوگ قبول کرتے ہیں، اس مقبول ہوتا ہے، پھر اس میں ظلم اور ستم ہوتا ہے، خاص طور پہ شروع میں جب ایک نظام کو تبدیل کر، لیکن جب نیا نظام ابھرتا ہے تو اس کے لیے نئے لوگ آتے ہیں، نئے پود پیدا ہوتی ہے، اس کی نئی تربیت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک نئی تہذیب ابھرتی ہے. سرمایہ داری کسی یہودی یا کسی عیسائی سازش کے نتیجے میں غالب نہیں، نہ کوئی یہودی یا عیسائی سازش سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھے ہوئے. سرمایہ داری کی اپنی اقلیت یعنی اپنا نظام عقل، نظام تعلیم، اپنی روحانیت، وہ شیطانی روحانیت ہے لیکن ہے روحانیت، اپنی معاشرہ اور اپنی اقداری نظام اور اقتداری نظام موجود، اور کارفرمائی کی حیت ترکیبی، ادارتی، تنظیم سازی اور
تصویراتی منصوبات اس کے جاہلی علمیت بالخصوص سوشل سائنس نے تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اس تمام جاہلی علمیاتی کام پر عمل علمی تنقید سے سہو نظر کرنا اور اسلامی مغلوبیت کو محض کسی کامیاب یہودی سازش سے منسوب کرنا دانش مندی نہیں۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں، تو اگلی بار انشاءاللہ تحریک نشاط ثانیہ شروع کریں گے، جو پہلی تحریک ہے جس کے نتیجے میں سرمایہ داری یورپ میں غالب آنا شروع ہوئی۔